صالح بن عقبہ اور سیف بن نمیرہ نے روایت کیا ہے کہ علقمہ بن محمد الحضرمی نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک بار امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ مولا مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیں جو کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے جاؤں تو پڑھ سکوں، اور اگر کسی وجہ سے نہ جا سکوں تو جہاں کہیں بھی ہوں پڑھ کر امام علی مقام کو سلام پیش کر سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرنے کے لیے تم پہلے 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد یہ کہو جو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر تم یہ کہو گے تو تم نے وہ زیارت پڑھ لی جو زیارت کرنے والے فرشتے پڑھتے ہیں، اور اللہ عز و جل تمہارے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھے گا اور 10 لاکھ گناہ مٹا دے گا اور 10 کروڑ درجے بلند کر دے گا، اور تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، یہاں تک کہ تم ان کے درجات میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے، اور تمہاری پہچان ان کے ساتھ شہید ہونے والوں میں ہوگی، اور تمہارے لیے ہر نبی اور رسول کا ثواب لکھا جائے گا، اور اس شخص جتنا ثواب بھی لکھا جائے گا جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے جب سے وہ شہید ہوئے ہیں۔ زیارت عاشوراء چند عقائدی، فکری اور سیاسی دروس کا مجموعہ ہے، اور یہ اس زیارت کے امتیازات میں ہے جو کسی دوسری زیارت میں نہیں ملتے۔ مثلا حدیث قدسی، ظاہراً جو روایت صفوان ابن مہران سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات خداوند قدوس کی بارگاہ سے لیے، اور اس طرح یہ کلمات صادق آل محمد سلام اللہ علیہ تک پہنچے۔ صادق آل محمد سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے صفوان، اس زیارت کو پڑھو اور اسے جاری رکھو، میں اس کو پڑھنے والے کے لیے چند چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کی زیارت مقبول ہوگی، اس کا سلام بغیر کسی پردے کے پہنچے گا، اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، اس کی حاجت پوری ہوگی اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں لوٹے گا۔ اے صفوان، میں یہ ضمانت اپنے بابا کی ضمانت پر، وہ اپنے بابا امام سجاد علیہ السلام کی ضمانت پر، اور وہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی ضمانت پر، وہ اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی ضمانت پر، اور وہ اپنے بابا امام علی علیہ السلام کی ضمانت پر، اور وہ اپنے بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر، اور وہ جبرائیل کی۔ ہم میں سے ہر ایک اس کی ضمانت دیتا ہے، اور خداوند قدوس اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے بھی دور سے یا قریب سے زیارت عاشوراء کی تلاوت کی اور اس دعا سے پکارا تو میں نے اس کی دعا کو سنا اور اس کی زیارت کو قبول کیا، اس کی دعوت پر لبیک کہا اور اس کی مراد پوری کی، چاہے اس نے جو کچھ بھی مانگا وہ میری بارگاہ سے مایوس نہیں لوٹے گا۔ میں اسے مراد برابری کی بشارت دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ جنت میں داخلے، عذاب سے چھٹکارے،
شفاعت مقبولہ چاہے کسی کے لیے بھی ہو کی بھی بشارت دیتا ہوں۔ اور اسی طرح وارد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت عرش پر خدا کی زیارت جتنا درجہ رکھتی ہے۔ مختصر یہ کہ زیارت عاشوراء انسان کے لیے چند اصولی راستوں کو بھی متعین کرتی ہے جو حق و حقیقت تک پہنچنے میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ زیارت عاشوراء حق کو سچ اور طیب و طاہر کو ان کے غیر سے پہچاننے کا ذریعہ ہے، اور اس کی بنیاد دشمنان اہل البیت سے سر سے لے کر پاؤں تک اور اول سے لے کر آخر تک سیرت و صورت سے نفرت پر مبنی ہے۔ صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے صفوان، جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو اللہ سے اس دعا کے ذریعے ہم کلام ہونا، اور اس زیارت کے بعد جو بھی دعا کرنا چاہے تم جہاں بھی ہو، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔